امریکی صدر ایران کو دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا کہ ہم ایران کے معاملے میں فی الحال محتاط انداز اختیار کر رہے ہیں، فوجی کارروائی کے بجائے تہران پر معاشی دباؤ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایران میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایران کے پاس اپنی فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی نے ایران حکومت کے معاشی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایران تمام دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے بھرپور تیار ہے۔ ہم اپنے شہداء کے ناحق خون کو بھولنے یا نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے شہداء کا خون بہانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی جاری رہی تو امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں رکنے تک ایران مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز معاہدہ حتمی مراحل میں ہے۔ معاہدے سے آبنائے ہرمز کو فوری نہیں کھولا جائے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل نے بیان میں کہا کہ ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلح جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ سیکریٹری ذوالقدر نے کہا کہ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ سے فوج نکالنے سے انکار کر دیا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ حماس کا خاتمہ ہی فوجی انخلا کی بنیادی شرط ہے۔ نیتن یاہو کو انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ اپنے سخت گیر وزراء اور ٹرمپ انتظامیہ کے شدید دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ امریکی ایلچی سے ملاقات کے بعد غزہ پر حملوں میں کچھ کمی کی۔ مکہ معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی ستونوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی بھی ملک کے خلاف نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والے مکہ دفاعی معاہدے کے نکات بیان کر دیے۔ واضح کیا کہ مکہ معاہدہ خطے کے تمام ممالک کے لیے کھلا ہے جو بنیادی اصولوں کی پاسداری، باہمی احترام، تعاون اور پرامن ذرائع کے ذریعے اختلافات حل کر سکیں، معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ معاہدے کا واحد مقصد خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا، اس معاہدے سے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کی فضا قائم ہوگی۔ یہ معاہدہ ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے جو ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ دے گا۔ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ نیٹو کے اصول کے مطابق ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، خطے میں تعاون اور سلامتی کے لیے ہے۔ مصر بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ نیٹو کا اصول ہے کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ملک کی معاشی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کو پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کریں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کی 4 انتخابی نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ ضلع حویلی کی 1 جبکہ ضلع باغ کی 3 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ چاروں انتخابی نشستوں پر 82 امیدوار مد مقابل ہیں، جبکہ 4,60,371 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 803 پولنگ اسٹیشن جبکہ 1254 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ الیکشن میں صرف الزام پر کارروائی نہیں ہو سکتی، شکایت کنندہ باقاعدہ ٹریبونل میں درخواست دے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگ کی بسیں ضبط کرنے کا اختیار نہیں جو استعمال کیا۔ جو ہے یہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے اور یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ اس طرح کی
سچویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو ہے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکے, ڈیل کر سکے. خرابیاں بھی یہی انہیں کی قیادت کے بیانات کی وجہ سے ہوئی ہیں ساری. تو ہمارا تو میں کہہ سکتا ہوں ہماری تو دھاندلی ہے, لیکن یہ جو ان کے حلقے میں ہوئی ہے یا ادروائز بہت سارے وہ اس کو دھاندلا کہہ سکتے ہیں ہم. تو ہم ایک تو اس کی مذمت کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کی پریس کانفرنس, کہا کہ پنجاب پولیس کا کردار منفی رہا. پی پی امیدوار جاوید بجوانی اور سہیب ارشد بولے کہ انتخابی نتائج پر تحفظات کے باعث الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر لیا ہے. آج یہ ملک 4 وزرائے اعلیٰ چلا رہے ہیں. اس 4 وزرائے اعلیٰ سے 32 جگہوں پہ یہ پیسے بٹنے چاہیے. آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالی اگلی جشن آزادی سے پہلے ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اب یہ 22,000 ارب روپے اب سندھ میں 7 وزرائے اعلیٰ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سندھ میں 7 وزرائے اعلیٰ ہونے چاہیے. 1958 تک کراچی وفاق کا دارالخلافہ تھا. چاروں صوبوں کا بجٹ 32 صوبوں کو ملنا چاہیے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 40 سال سے 98% پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. 140A کی آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جس کے ذریعے اختیار نچلی سطح تک جائیں. نون لیگ سے آئینی ترمیم پر معاہدہ ہوا کہ اختیار نچلی سطح تک منتقل ہوں. پیپلز پارٹی نے بغیر کسی دلیل کے 140A کی آئینی ترمیم مسترد کر دی. ملک دشمنوں کے خاتمے کا عزم, آپریشن رد الفتنہ 3 بھرپور جاری. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں. 15 خوارج ہلاک. کارروائیاں مستونگ, بولان, واشق, اوران, سبی, خزدار, ہرنائی اور نوشکی میں کی گئی. خوارج کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا. مؤثر کارروائیوں سے خوارج کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچا. نقل و حرکت محدود کر دی گئی. کراچی میں میر رضا کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. میر رضا کی 28 جولائی کو میر رضا کی نقل و حرکت, ملاقاتوں, آخری فون کال اور میسیجز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں. میر رضا نے 28 جولائی کی شب 3 کالز پر 2 افراد سے رابطہ کیا. پہلی کال علی نامی شخص کی تھی. آخری کال اپنے دوست عبداللہ کو کی. اس کے بعد میر رضا کو کچھ میسیجز موصول ہوئے جن کا میر رضا نے کوئی جواب نہیں دیا. تفتیشی ٹیم کا آخری کالز اور میسیجز کرنے والوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. سندھ حکومت کا میر رضا علی خان قتل کیس کے معاملے میں جوڈیشل انکوائری کرانے کا اعلان. ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. وزیر داخلہ سندھ اور میئر کراچی نے اہل خانہ سے ملاقات کی. شفاف تحقیقات اور انصاف کی یقین دہانی بھی کرا دی. کراچی کی تباہ حالی بے نقاب کرنا جرم بن گیا. لانڈھی میں کوریج کے دوران بول نیوز کی ٹیم پر حملہ. ٹوٹی سڑکوں اور ابتر صورتحال کی رپورٹنگ پر مشتعل بدماشوں کی ٹیم سے بدتمیزی. صحافی سے موبائل چھین لینے کی کوشش. دھمکیاں دی گئیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے حملہ آوروں کا تعین کرانے کی یقین دہانی کرا دی. کہا کہ حملہ آوروں کا تعلق پی پی سے بھی ہوا تو سخت کارروائی ہوگی. کراچی کے علاقے لانڈھی میں عوامی مسائل پر رپورٹنگ کے دوران بول نیوز کے رپورٹر کاشان پر نامعلوم افراد کا تشدد. واقعے کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کی مذمت. کہا کہ عوامی مسائل کی نشاندہی اور سچ سامنے لانا صحافیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. پیشہ ورانہ امور کے انجام دہی پر صحافیوں کو نشانہ بنانا اور آزادانہ کام کرنے سے روکنا اور تشدد ناقابل برداشت ہے. صحافتی تنظیموں کا حکومت سندھ سے ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ. کراچی پولیس کے جرائم پر قابو پانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. زمینی حقائق ایک بار پھر منظر عام پر. سی پی ایل سی نے جولائی میں جرائم کی اعداد و شمار جاری کر دیے. مختلف واقعات میں 40 افراد کو قتل کر دیا گیا. بھتہ خوری کے 18 واقعات رپورٹ ہوئے. 1000 سے زائد موبائل فون چھین لیے گئے. 110 کاریں اور 2648 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।